ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اس دنیا میں رہنے والے مختلف افکار و نظریات کو اپنا دین سمجھنے والے لوگ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ تمہارا اس دنیا میں موجود ہونے کا مقصد کیا ہے، کس لیے تم اس دنیا میں پائے جاتے ہو، تو جو جواب اہل اسلام کلمہ توحید کے ماننے والے اس سوال کا دیں گے شاید اقوام عالم میں وہ جواب سننا بہت مشکل ہو۔ تو سادہ مسلمان وہ اس بظاہر پیچیدہ سوال کا جواب بڑی وضاحت سے دے گا کہ ہمارا اور تمام انسانوں کا اس دنیا میں ہونے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنا ہے۔ یہ ایک منٹ میں بات سمجھا دینے والا سوال، اس کا جواب جاننا ایک مومن پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ میں کوئی فرضی بات نہیں پیش کر رہا، باقاعدہ ایسے انٹرویوز موجود ہیں کہ لوگوں سے سوال کیا گیا کہ تم کیوں ہو دنیا میں، تمہارے ہونے کا مقصد کیا ہے، تو اس میں طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے جوابات سننے میں آئے۔ کوئی سائنسی تشریح پیش کرتا ہے، کوئی فلسفیانہ توضیح پیش کرتا ہے، کوئی پرانوں کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، کوئی نئے سے نئے سائنسی اسباب و وجوہات پیش کرتا ہے، لیکن ایک سادہ لوگ مسلمان جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا وہ اس کا جواب بڑی وضاحت کے ساتھ دیتا ہے کہ میں اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہوں۔ اور یہ آیت ہم بار بار سنتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور جنات کو اور انسانوں کو میں نے نہیں تخلیق کیا مگر کہ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اور اللہ کی بندگی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب میں ہم سے رخصت ہوا، اس میں مختلف عبادات اہل اسلام انجام دیتے ہیں، روزہ، قیام اللیل، قرآن کے ساتھ تعلق اور دیگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا وغیرہ۔ تو ایک مسلمان یقیناً وہ خیر کا ایک موسم جو گزرا اس میں چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، گویا ایک سیزن کی طرح جس میں ایک تاجر زیادہ سے زیادہ اپنی کمائی کی طرف توجہ کرتا ہے تاکہ باقی جو سیزن کے مہینے نہیں ہیں ان میں معاملات بہتر انداز سے چل سکیں۔ تو ایک مومن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب یہ خیر کے اور نیکی کے موسم آتے ہیں تو اس میں اس کا
اللہ تبارک و تعالی کی طرف لگن دھیان بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر باقی 11 مہینے ایک غفلت میں اور ایک روٹین میں اور معمول کے مطابق خالی گزرتے رہیں. اس میں بھی اپنے آپ کو عبادت کا جو عہد ہے اور بندگی کا جو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ وعدہ ہے, اس کی یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے. یہی ارشاد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, بس اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ پر موت طاری ہو جائے اور موت کی کیفیت آپ پر بھی آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الحنفاء, امام المرسلین, زین العابدین, کیسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے, کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, کس کس انداز سے اللہ تبارک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے, یہ ہم سب کے سامنے مختلف حالات و واقعات آتے رہتے ہیں. لیکن بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان کے ذہن میں عبادت کا تصور درست انداز سے موجود ہو. عبادت کہتے کسے یہ اس کو پتا ہو. تو آئیے کچھ اس تعلق سے گزارشات آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ عربی زبان میں جو عبادت کا لفظ ہے, عبادہ کا جو یہ لفظ آپ سنتے ہیں عبادت کی, تو عبادت کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہموار کر دینا. عرب کہتے ہیں طریق معبد, یہ راستہ معبد ہے. معبد سے مراد کہ بار بار گزر کر لوگوں نے اسے اپنی آمد و رفت کی جگہ بنا کر بڑا ہموار کر دیا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ لوگ یہاں سے گزر جاتے ہیں. تو عبادت کا عربی زبان میں مفہوم یہ ہے کہ گویا انسان ایک عمل کو بار بار انجام دے کہ اس کے مزاج, اس کی عادت اس کام کو کرنے کی بن جائے. وہ ایک مرتبہ ایک عمل انجام دے دیا اور بس اس کو بھول گیا, یہ نہیں, بلکہ وہ اس کا معمول بن جائے. ایسے گویا کہ وہ ایک راستہ ہے جس سے وہ روزانہ گزرتا ہے. اسی طرح اس کی یہ عبادت کی کیفیت ہے کہ جس پر وہ بار بار اپنے آپ کو گامزن اور ہر وقت ثابت قدم رکھنے کی کوشش میں رہتا ہے. یہ عبادت کا ایک مطلب ہے. اور عبادت میں 2 بنیادی ارکان ہیں جو ہونے چاہیے, اور اگر وہ عبادت میں نہ ہو تو وہ اسلام کی نظر میں عبادت نہیں کہلاتی. خوب اچھی طرح سے سنیے. پہلا رکن ہے عبادت کا الخضوع والذل, اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اور انکساری اور جھکاؤ انسان میں پیدا ہو جائے. اور دوسرا رکن ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت. یہ محبت اور عاجزی اور انکساری دونوں میں انسان کی دل کی کیفیت مختلف طرح کی ہوتی ہے. محبت کی بات سن کے اس میں شوق پیدا ہوتا ہے, رغبت پیدا ہوتی ہے, آنکھوں میں چمک آتی ہے. اور انکساری اور عاجزی کا جو دل میں اثر ہوتا ہے اس سے اس میں دل میں خوف آتا ہے, اس کے اندر فکر مندی پیدا ہوتی ہے. تو عبادت میں یہ دونوں جذبے ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونے کا, اللہ تبارک و تعالی کا جو عبادت کا حق تھا وہ ادا نہ کرنے کا ایک خوف دل میں ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالی بندگی کے تقاضے تھے میں اس طرح سے پورے نہیں کر سکا جس طرح کرنے چاہیے تھے. اور دوسرا کہ عبادت کرتے ہوئے انسان مایوسی کی کیفیت میں نہ ہو, صرف اپنے پر ڈر کوئی حاوی نہ کر لے, بلکہ اپنے معبود کی محبت کا جذبہ اس کے دل میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر کتنا انعام ہے. دنیا میں اگر کسی شخص سے مجھے کچھ امید ہو کہ مجھے اس سے کچھ مل جائے گا اور وہ مجھے وہ چیز دے دے, پھر بھی میرے دل میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. جبکہ بہت سی مرتبہ کوئی اس نے آپ پر احسان نہیں کیا ہوتا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ایک جگہ کام کرتا ہے, تنخواہ طے ہے, مہینے کے آخر میں اس کو جو مقرر شدہ تنخواہ ہے وہ دے دی جائے تو بظاہر اس کو بڑے سرد جذبات کے ساتھ اس کو لے لینا چاہیے. لیکن انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس وقت اس کے دل میں ایک اپنائیت اور جو دینے والا شخص ہے اس کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں, جبکہ اس نے اس کو وہ چیز دی جو کہ اس کا ایک حق تھا جو پہلے سے طے تھا.
اب یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر لے کے جائیں تو ہمارے اور آپ پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں سے میں اور آپ کسی چیز کے مستحق نہیں. اللہ نے ہم سب کو ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا. یہ بندہ مومن کے دل میں یہ اقرار ہونا چاہیے, اور جب یہ اس کے دل میں پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہے, کتنا مجھ پر انعام اور اکرام فرمایا ہے. تو بندگی کے اندر عاجزی اور انکساری, اور دوسرا رکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, ان دونوں جذبات کو حاضر رکھنا ضروری ہے. قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بہت سی مخلوقات کا تذکرہ ہے, صرف انسان کا نہیں. اللہ کی بندگی کرنے والے اور بھی مخلوقات ہیں. آئیے کچھ اور مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہیں, شاید ہمارے آپ کے دل میں اللہ کی عبادت کا ایک اور شوق, ایک اور رغبت پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اس دن میزان مقرر فرمائیں گے جس میں لوگوں کے اعمال بظاہر تولے جائیں گے. اب یہ میزان کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں لو وضع فیہ السماوات والارض لوزن, اگر اس میں آسمان اور زمین یا آسمانوں کو اور زمینوں کو رکھ دیا جائے تب بھی وہ اس کا وزن کر لیں. اتنا بڑا میزان. فرشتے اس موقع پر سب سے پہلی مرتبہ اس میزان کو دیکھیں گے تو اللہ سے سوال کریں گے کہ اے اللہ, اس میں کس کو تولا جائے گا, کس چیز کو تولا جائے گا اتنے بڑے میزان میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے لمن اشاء من خلقی, جو میں چاہوں اپنی مخلوقات میں سے میں اس کو اس میں تول سکتا ہوں. جب فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی اس عظمت کا ملاحظہ کریں گے, اس عظمت کے پہلو کو سنیں گے پہلی مرتبہ کہ اتنا بڑا میزان اور جو مخلوق اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس میں تولی جا سکتی ہے, جو اللہ کی مرضی وہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے, تو اس موقع پر انہیں اپنی عبادت کمتر محسوس ہوگی اور وہ جواب کیا دیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک, اے ہمارے رب تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے, بے شک ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کری جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. وہ فرشتے جن کا تعارف اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے, جو اللہ حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون, جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ اس کو پورا کر گزرتے ہیں. ہمارے آپ کے سامنے کتنے سارے اسلام کے احکامات آتے ہیں, تو دل میں خیال آتا ہے کرنے چاہیے, پھر فوراً سے خیال آتا ہے لیکن کیسے ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, گھر والوں کو کیسے مناؤں گا, کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں بھی کر رہے. چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے, چلو ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم ہے, کیسے کیسے بہانے ہمارے سامنے آتے ہیں. اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پہچان انہیں حاصل ہوئی تو کہنے لگے ما عبدناک حق عبادتک, یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے فرشتے. اور ایک روایت میں تذکرہ ہے کہ جب وہ پل صراط کو دیکھیں گے اور پل صراط کی باریکی ایک بلیڈ کی طرح کی باریکی ہوگی, ایک تلوار کی طرح کی باریکی ہوگی, اور وہ دیکھیں گے کہ اس باریک ترین پل صراط سے گزر کے اس جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے. جب وہ یہ منظر دیکھیں گے تب ایک روایت میں ہے اس وقت کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ ہم نے تیری بندگی اس طرح نہیں کی اس طرح کرنے کا حق تھا. فرشتوں کے بارے میں ایک اور روایت سنیے, انتہائی عجیب روایت اور مستند روایت. امام ابن کثیر فرماتے ہیں حسن سند کے ساتھ ہے. حدیث کی کتاب ہے تعظیم قدر الصلاۃ امام مروزی رحمہ اللہ کی, اس میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور دنیا اور ان کو بنایا ہے اس وقت سے وہ سجدے میں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے ان کو بنایا گیا ہے اس وقت سے وہ رکوع کی حالت میں ہیں. تصور کریں, جب سے بنایا گیا, جب سے آسمان و زمین تخلیق کی گئی وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس عبادت میں مصروف ہیں.
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کا وقت آئے گا، تو جب وہ اپنے رب کو سب سے پہلی مرتبہ دیکھیں گے اور پہلی مرتبہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور پہلی مرتبہ اپنا سر رکوع سے اٹھائیں گے، تو یہی الفاظ کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے رب بے شک تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم نے تیری بندگی اس طرح نہیں کری جس طرح تیری بندگی کرنے کا حق تھا۔ کیسی عبادت ہے، کیسی ان کی رب سے محبت ہے، کیسی اپنے رب کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے تعلق سے بہت سی احادیث ہیں، تو فرشتوں پر ایمان لانے کا ایک جو معنی مفہوم ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ مختلف اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایک بات ہے، لیکن وہ کس طرح سے اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں بالکل نافرمانی کے بغیر، اور پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں، یہ میرے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان سے آوازیں آتی ہیں، آسمان سے آوازیں آتی ہیں، اور آسمان کا حق ہے کہ اس سے آوازیں آئیں۔ کیا مطلب؟ آوازیں اس طرح کی آتی ہیں کہ اگر لکڑی کوئی پھٹا ہو اور اس کے اوپر انسان چلے تو ایسی آوازیں آئیں گی جیسے کہ ابھی ٹوٹا ابھی ٹوٹا، اس قسم کی آوازیں ہیں، تئت کے الفاظ ہیں۔ کیوں آسمان سے ایسی آوازیں آتی ہیں، اور کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان سے ایسی آوازیں آنی چاہیے؟ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من موضع 4 اصابع، اس آسمان پر دیکھو، 7 آسمانوں کی عظمت پر غور کرو، ان تمام آسمانوں میں کوئی ایسی 4 انگلیوں کے برابر جگہ موجود نہیں ہے، 4 انگلیوں کا ذکر ہے، الا وعلیہا ملک ساجد او راکع، مگر یہ کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے لیے رکوع کیا ہوا ہے یا اللہ کے لیے سجدہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر آسمان سے اس قسم کے بوجھ والی آوازیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑی تعداد کے اندر فرشتوں کا بوجھ موجود ہے جو وہ آرام سے اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آسمان کی وسعتیں ہوں گی، کتنی ان فرشتوں کی تعداد ہوگی۔ والبیت المعمور، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی والبیت المعمور کی، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ آسمان جو دنیا میں کعبہ موجود ہے، اسی کی بالکل سیدھ پر 7 آسمانوں کے اوپر ایک گھر ہے، اس گھر میں ہر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ حیرانی کی بات نہیں، حیرانی کی بات اگلا جملہ ہے، 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اس گھر میں طواف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جس طرح زمین میں انسان کرتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ایک مرتبہ کسی بھی فرشتے کا نمبر آ جائے، اس کے بعد زندگی بھر کبھی بھی اس کا نمبر نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی مخلوقات، اور ان میں نہ کوئی اکڑ پیدا ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی احسان جتلانے والا جذبہ آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی کوئی میں نیکی کر لوں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ذکر کرتا ہوں، یہ اعمال انجام دے دیے، الحمدللہ دے دیے، اور 4 جگہ بتا بھی رہا ہوتا ہوں میرے یہ کام میں نے کیے، یہ انجام دیے۔ اور ان بندگی کرنے والوں کی عبادت پہ ذرا غور کریں۔ اور یہ تو میں نے ذکر کیے فرشتوں کی، آئیے اور بھی کچھ مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں جن کی عبادت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، جو شے آسمانوں میں ہے اور جو شے زمینوں میں ہے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ ہر شے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں، سجدہ کے الفاظ ہیں۔ اب سجدے کے 2 معنی کیے گئے، ایک معنی کہ جو ہمارا سجدہ ہے، اللہ کے آگے جھکنا، ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، اس کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور ایک معنی سجدے کا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آمادہ ہے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یا تو وہ باقاعدہ سجدہ جس طرح ہم اور آپ کرتے ہیں یہ سجدہ،
ہر مخلوق کا اپنی کیفیت کے حساب سے، یا پھر سجدے کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ اس لیے سورج اتنی طاقتور ترین مخلوق ہونے کے باوجود ہر صبح اسی کام پر ہے جس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا۔ جو کام اس کی ڈیوٹی لگائی وہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ جس دن اللہ کا حکم ہوگا صرف اسی دن وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، ورنہ وہ روزانہ اتنی طاقتور مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اسی طرح باقی مخلوقات ہیں۔ تو یہ سورہ حج کی آیت ہے، الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیے ہوئے ہے؟ پھر اللہ نے ان میں سے بعض مخلوقات کا ذکر بھی کر دیا، والشمس والقمر والنجوم، یہ اوپر کی مخلوقات۔ سب سے بڑی مخلوق تمہیں کیا نظر آتی؟ سورج، یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ اللہ کے فرما بردار ہے۔ اس کے بعد چاند، یہ بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ والنجوم، اور یہ سارے تارے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زمین کی مخلوقات کا ذکر فرمایا، والجبال والشجر والدواب، اور پہاڑ جو تمہیں نظر آتے ہیں، اور درخت جو تمہیں نظر آتے ہیں، اور تمام قسم کے چوپائے جو زمین پر حرکت کر رہے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں۔ یہ 6 بڑی بڑی مخلوقات کا جب اللہ نے ذکر فرمایا، پھر ذکر آتا ہے انسان کا، اور فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان مخلوقات کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے، یہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے والی ہے۔ لیکن جب انسانوں کا ذکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ وَالنَّاسِ، سب کے سب لوگ نہیں، کیونکہ یہ انتہائی کمزور انسان، جس کی کمزوری کا حال یہ کہ اگر 2 منزل سے کوئی چھلانگ لگانی پڑ گئی تو کیا پتا یہی اس کا وفات کا دن ہو، اتنا کمزور انسان۔ اور اس میں اکڑ ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں بڑا پن ہے، یہ اپنے رب کو اپنے اندر سے اس طرح سے عاجزی نہیں دکھاتے جس طرح دکھانی چاہیے۔ ان بڑی بڑی مخلوقات کو دیکھو، بغیر کوئی ناغے کے، بغیر کسی قسم کے خلل کے اپنے کی بندگی کر رہے ہیں۔ انسانوں کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے، اور پھر کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر عذاب لازمی آنا ہے، وہ اپنے برے اعمال کے نتیجے میں، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی رسوا کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا رسوائی مراد ہے؟ کہ اللہ نے اپنے آگے جھکنے سے اسے محروم کر دیا، اپنی بندگی کی توفیق اگر اس سے چھین لی، یہ اہانت ہے۔ ایک مومن یہ بات کو سمجھے، اللہ فرما رہے جسے اللہ اہانت جس کی کر دے اسے عزت کو نہیں دے سکتا۔ عزت یہاں پر کیا ہے؟ عزت یہاں پر اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اہانت یہاں پر کیا ہے؟ اہانت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی، کمی، کوتاہی اور غفلت برتنے میں ہے۔ اور جسے یہ چیز مل گئی اس کی کوئی اکرام اور کوئی عزت اور احترام نہیں کر سکتا۔ کاش یہ آیات ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک اور آیت سنیے، الم ترى ان اللہ، یہاں بھی وہی انداز ہے، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا، یہاں پر بھی مفسرین ایک بات لکھتے ہیں، اب سورج کا، چاند کا، تاروں کا جھکنا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، تو کیا مطلب ہوا کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ تو ہر چیز ہم اور آپ دیکھتے تو نہیں ہے، اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان مخلوقات پر بھی غور کرنا چاہیے، تبھی اعتراض کی طرح سوال کیا رہا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جیسے ہمارے یہاں کوئی بڑی اہم خبر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، لیکن یہ والی خبریں کہ یہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کے آگے جھک رہی ہیں، اس پر ہم نے کب اعتراض کیا کسی پر؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کلام ہمیں سے اسی طرح جھنجھوڑ رہا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ان چیزوں پر؟ تو ایک معنی یہ ہے کیا تمہیں نہیں دیکھا، باقاعدہ دیکھو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دیکھنا مطلب ہے کہ علم، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دیکھنا اور دوسرا جاننا، اس بات کا ادراک رکھنا اپنے اندر۔ فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات
والارض، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہے؟ کیا چیز؟ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، ہر مخلوق۔ اب انسان کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو نہ آسمان پر ہیں نہ زمین پر ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی وضاحت فرمائی، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے یعنی جو اڑ رہے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کتنا عجیب نکتہ ہے، ورنہ ہم اور آپ بولتے نہیں آسمان اور زمین میں سب آ گئے، لیکن الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کا تذکرہ کیا جن کے پر کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ وہ زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ آسمان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ آسمان اور زمین کے چونکہ درمیان ہیں۔ تو کہیں تم ان کے بارے میں غفلت میں نہ پڑ جانا کہ چونکہ یہ زمین میں نہیں ہے تو شاید یہ نہ کرتے ہو اللہ کی تسبیح، نہیں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، ہر چیز کا ذکر کر دیا آسمانوں میں اور زمین میں، پھر خاص طور پہ ان پرندوں کا جو پر کو کھولے ہوئے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر شے ان میں سے اپنی نماز اور اپنی تسبیحات کو جانتی ہیں۔ سبحان اللہ، کس نے سکھایا ان کو؟ کون سے اسکول میں، کون سے ادارے میں جا کر انہوں نے سیکھا؟ ان مخلوقات کا تو حال یہ ہے کہ سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیحات کا پورا علم ہے۔ غافل کون ہے؟ اعراض کون کیے ہوئے ہے؟ غفلت کا شکار کون ہے؟ تو یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے جو تم سارے لوگ اعمال کر رہے ہو۔ تو ان مثالوں کو ذکر کرنے کا مقصد میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو آمادہ رکھیں۔ اور یہ بندگی کچھ 1 2 3 4 اعمال کا نام نہیں ہے، یہ مالک کی طرف ہر وقت توجہ رکھنے کا نام ہے کہ میرے مالک میرے لیے اس موقع پر کیا حکم ہے، جو حکم ہے بندے نے اس حکم کو بجا لانا ہے، اور وہ جو احکام ہیں وہ میری اور آپ کی آسانی کے لیے، دین کے اندر آسانیاں ہی آسانیوں کے ساتھ ہیں۔ جو روزانہ کی عبادات ہیں، جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، اگر میں گنتی کرنے بیٹھ جاؤں کیا خیال ہے؟ لا تعداد ہے؟ نہیں، بڑی چھوٹی سی لسٹ ہے۔ یہ عبادات صبح کے وقت کی ہیں، یہ دوپہر میں ہے، شام میں ہے، رات میں ہے۔ باقی دوران کیا ہے؟ باقی دوران آپ کے معاملات ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، آپ کا گھر والوں سے لہن سہن ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس کو یہ بندہ مومن اپنا لے، یہ بھی بندگی کے پہلو ہو گئے۔ تو اگر ایک شخص صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان پر ہے اور وہاں پر وہ سچی تجارت کرتا ہے، سچ کی بنیاد پر تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں کہتا، دھوکہ نہیں دیتا، غلط مال نہیں بیچتا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لین دین کے معاملات میں نرمی برت لیتا ہے، ادھار کے معاملات میں سختی نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ، اور یہ سارے کے سارے پہلو اسلام میں عبادت کے پہلو ہیں۔ لیکن اس طرف دھیان کیسے جائے؟ اس طرف دھیان جانا ضروری ہے، اس کی نیت ہونا ضروری ہے۔ گھر والوں کے لیے کھانا، گھر والوں کے لیے رزق فراہم کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی سب کرتے ہیں ہمیں بھی کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بندگی کا ذہن نہیں۔ لیکن یہ کام ایک خوش انداز سے، خوش دلی سے انسان کرے کہ یہ اللہ نے میرے ذمہ دار بنایا اور میرے اوپر ان گھر والوں کو میرا ماتحت بنایا، ان پر میں جب اللہ کے لیے یہ خرچ کروں گا حلال روزی سے، یہ بھی میرے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، یہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا قریب ہونے کا سبب بنے گا، یہ بھی بندگی کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر فرمایا۔ اس طرف ذہن ہوگا تو یہ عبادت بن جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ذرا توجہ سے سنیے گا یہ بات، کہتے تھے انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے سونے میں بھی اجر کی امید اسی طرح رکھتا ہوں جس طرح اپنے جاگنے میں اللہ تعالی سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ سوچے ذرا، یعنی میں اور آپ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں اس وقت تو ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، سوتے وقت کس کا ذہن میں آتا ہے کہ یہ میں نیکی کے لیے سو رہا ہوں؟ یہ صحابہ رسول ہیں،
یہ ہے نیکی کے راہ میں سب سے آگے بڑھ جانے والے، اور یہ حقیقت میں سب سے سمجھدار انسان۔ ہماری دنیا میں تو جو زیادہ سے زیادہ بنا لے، جو پہلے سے تیاری کر لے، جو نوکری کے اندر کمال کے کمال دکھانا شروع کر دے، وہ سب سے سمجھدار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے انکریمنٹ ملے گا، اس کو ترقی ملتی رہے گی، اور کاروبار کے اندر اس کی 1 برانچ 2 برانچ 3 برانچ بنے گی۔ ہماری نظر میں اس میں آگے بڑھنے والا سب سے سمجھدار انسان کہلاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سمجھدار وہ ہیں جو باقاعدہ نیکیوں کے موقع تلاش کرتے تھے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جو حضرت معاذ فرماتے تھے، کہا کرتے تھے کہ جب میں سونے جاتا ہوں تو میں گویا یہ نیت کر لیتا ہوں کہ اب میں آرام کرنے جا رہا ہوں، اب اٹھوں گا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہتر انداز سے انجام دوں گا، ابھی میرے جسم کو کچھ آرام کی ضرورت ہے، اٹھ کے پھر میں دوبارہ سے تازہ دم ہو کر اللہ کی بندگی کروں گا، مختلف اچھے اعمال انجام دوں گا۔ تو اپنی سونے کے عمل کو بھی میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، جس طرح جاگتے وقت جو میرے اعمال ہیں اس میں میں اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ سوچ کی بات ہے۔ ایک جیسے میں نے کہا کہ لوگ اکتاہٹ کے ساتھ بھی بہت ساری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں، بے دلی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں نیت شامل ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ 1 لقمہ اگر تم اپنی زوجہ کو دیتے ہو، 1 لقمہ، اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ کتنی زیادہ تفصیلات ہیں، اور یہ والی جو کیفیت تھی میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا نیک صحابی ہیں، کیا ان کی سیرت ہے، اس کے باوجود کہا کرتے تھے، یعنی ایک اور پہلو میں بات کر رہا ہوں کہ عبادات کے مختلف دروازے ہیں جسے ہمیں اور آپ کو کھٹکھٹانا چاہیے، اور بعض مرتبہ انسان کا یہ بھی تلاش کرے، اہل علم کہتے ہیں اپنے نفس کو ٹٹولے۔ کسی عبادت میں ہر انسان کا ایک جیسا رغبت نہیں ہوتی، کچھ کے لیے کچھ خاص عبادات میں زیادہ آسانی کر دی جاتی ہے، ان کا دل اس کو کرنے میں زیادہ آتا ہے، تو یہ بھی خیر کی علامت ہے، کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں وہ اپنے آپ کو بڑی تازگی اور تازہ دم محسوس کرتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ خیر کا راستہ اللہ نے اس کے لیے کھول دیا، اس میں آگے بڑھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ مختلف تھا، سب کے سب ایک جیسے اعمال انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے اندر سب سے پہلے آگے بڑھنے والے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ تم اس طرح کے معاملات جس میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، اس میں آگے نہ بڑھنا، کیونکہ تم یہ فیصلے لوگوں میں نہیں کر پاؤ گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیے، الگ طرح کی شخصیت، حضرت عمر کی سیرت پڑھیے، الگ طرح کی شخصیت۔ تو انسان اپنے نفس کو ٹٹولے، دیکھے کچھ لوگوں کو تعلیم دینے کے عمل کے اندر رغبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے عمل میں رغبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے نفل نماز اللہ تعالیٰ نے بڑی محبوب بنا دی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے نفلی روزے اللہ تعالیٰ نے بڑے محبوب بنا دیے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے خیر کے دروازے ہیں۔ انسان اپنے نفس کو ٹٹولے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا راستہ آسان فرما دیا، اور بس اس راستے پر چلنے اور اس پر استقامت کی کوشش میں لگ جائے۔ اور یہ جو نیک اعمال ہیں، آخری بات، یہ جو نیک اعمال ہے انسان خوب اچھی طرح سمجھ لے، اس کا کلی طور پہ فائدہ اور بھلا وہ اس انسان کا ہے، کلی طور پہ فائدہ۔ کتنی ہری قرآن کے آیات ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے اعمال کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ بھی اپنے لیے ہی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی غنی عن العالمین، یہ تعارف یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا، تمام جہانوں سے بے نیاز، بے پرواہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت بار بار آپ نے سنی ہوگی، لیکن وہ ہر بار سن کے ایک تازگی دل میں آتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا جو ایک حصہ آج کے موضوع سے متعلق میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنو آدم، تمہارے سب سے پہلے اور سب سے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے جنات، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک میدان میں، اور وہاں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو جو وہ مانگے ان سب کو عطا کرتا چلا جائے۔ تصور کریں،
مجھے آپ سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مانگو، ہم کیا کیا مانگیں گے؟ اور اس طرح تمام کائنات کے انسان اور تمام کائنات کے جنات جو تعداد میں انسانوں سے بھی زیادہ ہیں، فرمایا ما نقص ذلك من ملکی شیئا، یہ میری بادشاہت اور خزانوں میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اور یہی انسان اور جنات سارے کے سارے جمع ہو کے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے، ایک بات بھی نہ مانے، ایک بندگی کا عمل بھی انجام نہ دیں، فرمایا ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اس سے اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو کیا معاملہ ہے، کیا حاصل ہے، کیا خلاصہ ہے عبادت کا؟ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں اور جو نیک اعمال کرے گا وہ در حقیقت اپنے لیے ہی راہ کو ہموار کر رہا ہے. وہی جو بات میں نے کہی، عبادت راہ ہموار کرنے کا معنی ہے یمہدون، اپنے لیے ہی کل کو قیامت کا سفر آسان کر رہا ہے وہ انسان. آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کس کس انداز سے انہوں نے اللہ کی بندگی کری، وہ ذکر کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا. سوال سنیے. فرمایا من اصبح منکم صائما اليوم، آج کے دن تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اب حاضرین جتنے بھی تھے ان میں سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ نے ہاتھ اوپر کیا اور کہا انا یا رسول اللہ، میں نے یا رسول اللہ. اگلا سوال من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کے دن تم میں سے کون ہے جو کسی جنازے میں شریک ہوا؟ کوئی وفات ہوئی، تدفین کے معاملات تک شریک رہے، کون تم میں سے ایسا ہے؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ. آپ نے سوال کیا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن تم میں سے کسی مریض کی عیادت کے لیے کون گیا؟ کوئی بیمار ہے اس سے پوچھنے چلے گئے، خیریت دریافت کر لی، فون کر لیا آج کے حساب سے وغیرہ وغیرہ، تیمارداری کرنے کے لیے گئے. ابو صدیق فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں نے یا رسول اللہ. اور چوتھا سوال کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن تم میں سے کس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ضرورت مند کو اس کی سب سے بڑی ضرورت بھوک، اس کو مٹانے میں حصہ ڈالا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں انا. تصور کریں. اور یہ کیسے اعمال ہیں؟ ایک طرف روزہ بندے اور رب کے درمیان، دوسری طرف تینوں کے تینوں کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے. تدفین میں شریک ہو جانا، مریض کی عیادت کر لینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا. اور بظاہر یہ گھنٹوں پر مشتمل کام تو نہیں، یہ کچھ منٹوں میں ہو جانے والے کام ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنائی خبر دی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس میں یہ چاروں کام جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. تصور کریں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اہل جنت میں سے ہیں، یہ ایسے سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ بس چل رہے ہیں پھر رہے ہیں خبر مل گئی کہ آپ جنتی ہیں. یہ اعمال ان کی زندگی میں ہوا کرتے تھے، یہ ان کے معمولات ہوا کرتے تھے. اس طرح کی صبح و شام وہ گزارا کرتے تھے، اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، انسانوں کے حقوق بھی ہیں، اور دیگر اس طرح کے مسلمانوں کے ساتھ جڑنے والے ملنے والے معاملات ہیں. اور یہ وہ ایسے معاملات ہیں جو بندگی کا بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اسی لیے فرمایا دخل الجنہ، یہ تو جنتیوں والے اعمال ہیں. تو ایک مسلمان اپنے آپ کو اس بارے میں یاد دہانی بار بار کراتا رہے کہ میں اس دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں. تو زندگی کے اندر بہت سے امراض ہوتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، غم، پریشانی، تکلیف، نقصان، گھاٹا، دھوکہ، یہ سب چلتا رہے گا، یہ زندگی کا حصہ ہے. اچھے اسی طرح کے حالات سے گزرے ہیں. لیکن اگر مقصد زندگی میں پہچان گیا ہوں اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے عمل پر میں اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، اس میں میں اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہوں، تو یقین جانیے یہ ہے سمجھدار مسلمان کی زندگی.
جو میری اور آپ کی رمضان کے بعد اور پورے سال اور پوری زندگی اس سوچ و فکر میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالی کی بندگی کا جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے ہو سکتا ہے، حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن جو ٹوٹا پھوٹے اعمال ہم اور آپ کر سکتے ہیں وہ کرنے کا ایک معمول بن جائے، اور سب سے بڑی میری ٹینشن جسے کہتے ہیں اور سب سے بڑی پریشانی یہ بن جائے کہ میں اپنے اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرتا رہوں، جو اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمارے اور آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔